سوال: اس مچھلی کا نام کیا ہے جس کی پشت پر زمین قائم ہے؟ جواب: اس مچھلی کا نام یحموت یا لوتیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت زمین پر کون سا جانور تھا؟ جواب: اس وقت زمین پر دو ہی جانور تھے، خشکی میں ٹڈی اور تری میں مچھلی۔ سوال: حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اور کن جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا؟ نمبر 1 چینٹی، نمبر 2 شہد کی مکھی، نمبر 3 ہدہد، نمبر 4 سر، یہ ایک پرندہ ہے، نمبر 5 مینڈک۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو ایک سال نر رہتا ہے اور دوسرے سال مادہ بن جاتا ہے؟ جواب: وہ خرگوش ہے۔ سوال: وہ کون سی قوم تھی جس پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی ساری عورتیں بانجھ ہو گئیں؟ جواب: قوم عاد یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر ایک عذاب یہ بھی نازل ہوا تھا کہ قوم کی تمام عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں۔ سوال: سب سے لمبے قد والی امت کون سی تھی؟ جواب: قوم عاد سب سے طویل قد تھی، ان کا بڑا آدمی 100 گز اور چھوٹا آدمی 60 گز کا ہوتا تھا۔ ایک دوسرے قول کے مطابق اس قوم کا لمبا آدمی 400 یا 500 گز کا ہوتا تھا اور چھوٹا آدمی 300 گز کا۔ سر بڑے گنبد کے برابر ہوتا تھا اور آنکھیں اتنی بڑی ہوتی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں بجو اپنا بچہ جنا کرتی تھی۔ سوال: ملک الموت کو روح قبض کرنے کی ذمہ داری کس دن سونپی گئی؟ جواب: منگل کے دن ملک الموت کو خدا کے بندوں کی روح قبض کرنے پر مقرر کیا گیا۔ سوال ہے: کیا جمعے کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب ہے مستحب ہے، نہیں نہایا تو گناہ نہیں لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال ہے: کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال ہے: کیا رات کو جھاڑو لگانے سے گناہ ہوتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے: کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں۔ سوال ہے: کیا وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال: کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، اسے شہید کہا جائے گا۔ سوال ہے: کیا شادی کے لیے لڑکا اور لڑکی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے لیے مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، صرف سب کی موجودگی میں سنت کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں۔ سوال ہے: کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے: کیا قرآن شریف مسجد کی قالین پر رکھنا جائز ہے؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا مرد حضرات سینے اور پاؤں کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے کاٹنا مناسب نہیں ہے، لیکن اگر سینے کے بال کاٹے تو گناہ نہیں ملتا مگر بچنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا نہاتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں، بچنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا سوتے وقت آدمی کے منہ سے نکلنے والی رال پاک ہے؟ جواب ہے جی ہاں، پاک ہے۔ سوال ہے: کیا اگر کسی کے پسینے سے سخت بدبو آتی ہو تو وہ مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، سخت گناہ ہے، پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ سوال ہے: کیا گھر میں مکڑی کے جالوں کا ہونا رزق میں تنگی کا سبب بنتا ہے؟
جواب ہے جی ہاں، حضرت علی کے قول کے مطابق مکڑی کے جالے صاف نہ کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سوال ہے کیا جس برتن کا کنارہ وغیرہ ٹوٹا ہوا ہو وہ برتن استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے والی جگہ سے پینے سے منع فرمایا ہے۔ سوال ہے کہ بعض ملکوں میں خانہ کعبہ کا نمونہ بنا کر حجاج کو حج کی ٹریننگ دینا جائز ہے؟ جواب ہے جی نہیں، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو آدھی رات کو آتی ہے اور آدھی رات کو ہی چلی جاتی ہے؟ جواب ہے تاریخ۔ سوال ہے حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کون سی چیز ناپسند ہے؟ جواب ہے طلاق۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ مکہ میں اور 1 مرتبہ مدینے میں۔ سوال ہے وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں؟ جواب ہے سونے یا چاندی کی نب سے بنا ہوا قلم۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو صرف 1 رات میں تعمیر کی گئی؟ جواب ہے مسجد شب بھر۔ سوال ہے زمین کی وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج صرف 1 بار پڑا اور اب قیامت تک نہیں پڑے گا؟ جواب ہے دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے الگ ہوا تھا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مردے کو کس حالت میں دفن کرنا حرام ہے؟ جواب ہے جب اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ جواب ہے غوطہ۔ سوال ہے کون سا پودا گھر میں لگانے سے فرشتے رزق لے کر آتے ہیں؟ جواب ہے ایسا کوئی خاص پودا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ رزق اللہ کے ذکر، دعا اور نیک اعمال سے آتا ہے۔ بعض لوگ تلسی یا پودینے کے پودا لگانے کو برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ثقافتی بات ہے۔ سوال وہ کون سا پرندہ ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے؟ جواب وہ مرغا ہے جو اذان کے وقت خاموش ہو جاتا ہے۔ سوال وہ کون سا گناہ ہے جسے قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔ سوال ہے کس جانور کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ زمین کھودتا تھا؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے انسان کا کون سا عمل فرشتوں کو رونے پر مجبور کرتا ہے؟ جواب والدین کی نافرمانی۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جو شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتی ہے؟ جواب اذان کے الفاظ شیطان کے کانوں میں اذیت پیدا کرتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتا ہے؟ جواب ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال ہے کس وقت مچھلی کھانے سے انسان جوان رہتا ہے؟ جواب ہے شام کے وقت۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غصہ۔ سوال ہے اسلام کا مسافر کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ابن بطوطہ کو۔ سوال ہے انسانی چہرے میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جواب ہے 14 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ سوال ہے کون سی عورت زیادہ بیٹے جنم دیتی ہے؟ جواب ہے پاؤں سے معذور عورت۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جو کبھی آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا؟ جواب ہے سؤر۔ سوال ہے کون سا کام کرنے والی عورت کا مرد مر جاتا ہے لیکن کبھی اسے چھوڑتا نہیں؟ جواب ہے جو عورت مرد کے ساتھ کم سے کم وقت گزارے۔ سوال ہے کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟
جواب ہے کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے کس کربٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب ہے بائیں کربٹ۔ سوال ہے خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب ہے دولت ملتی ہے۔ سوال ہے کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں کر سکتے ہیں۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب ہے نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب ہے 36 افراد کو۔ سوال ہے سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے نیبو کے چند قطرے۔ سوال ہے ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر لمبی ہوتی ہے؟ جواب ہے زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جماہی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب ہے جماہی۔ سوال ہے کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال ہے مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال ہے مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب ہے سانس کی بیماری۔ سوال ہے کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب ہے شیطان۔ سوال ہے بتائیے کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کی۔ سوال ہے کون سی سورت دن میں 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب ہے بلعم بن بعورہ۔ سوال ہے کہ سورت کی تلاوت کرنے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ جواب ہے سورہ رحمان۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے گناہ سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو سونگھنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھانے کو۔ سوال بتائیے کہ وہ کون سا نیک عمل ہے جو مسلمانوں کی عمر میں اضافہ کرتا ہے؟ جواب ہے صدقہ کرنا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ عورت سے کیوں دور بھاگتا ہے؟ جواب ہے جب عورت بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا مذہب ہے جس میں لڑکا اپنی سگی بہن سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب ہے پارسی مذہب۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس طرف دیکھنے سے منع فرمایا؟ جواب ہے بار بار پیچھے کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کے بال کے بدلے بھی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب ہے قربانی کا جانور۔ سوال ہے کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی ہے؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے کون سی دعا سب سے زیادہ اثر والی ہے؟ جواب ہے دعائے معصورہ۔ سوال کس نماز میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جس کو چھوڑے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرک کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سوال ہے بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے وصال کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟
جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کل عمر 125 سال تھی۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال ہے شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ کام کون سا ہوتا ہے؟ جواب ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا۔ سوال ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال ہے موت نصیحت کے لیے کافی ہے یہ کس صحابی کے انگوٹھے پر لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انگوٹھے پر۔ سوال نماز میں کون سی غلطی کرنے سے انسان اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ جواب ہے آسمان کی طرف دیکھنے سے۔ سوال ہے کس وقت ناخن کاٹنے سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ جواب ہے یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد باتیں ہیں، آپ کسی بھی وقت ناخن کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے طوفان کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب ہے 599 سال عمر۔ سوال ہے اللہ کا کون سا نام پڑھ کر سونے سے خواب میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے شادی ہوگی؟ جواب ہے جو شخص رات کو یا خبیر کا ورد 1000 مرتبہ کرے اس کو اللہ کی رضا سے خواب میں اپنی شادی کا اشارہ مل سکتا ہے۔ اس عمل کو ترتیب سے کرنے سے اللہ کی رحمت سے خواب میں شادی کے متعلق معلومات حاصل ہو سکتی ہے۔ سوال ہے کون سی بیماری انسان کے گناہوں کو دور کرتی ہے؟ جواب ہے بخار انسان کے گناہوں کو دور کرتا ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ کس خلیفہ کو خواب میں اذان سکھائی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کون سا عمل سایہ بن کر آئے گا؟ جواب ہے وہ عمل صدقہ ہے۔ سوال ہے رمضان شریف میں پہلے کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے کھجور کا صدقہ دینے سے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کتنے اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا؟ جواب ہے 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کے خاتمے کے لیے کون سی سورت نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کے جسم کو مضبوط بناتی ہے؟ جواب ہے غسل انسان کے جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی ہے؟ جواب ہے شمالی کوریا میں۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی وجہ سے کس قوم میں فتنہ پھیلا تھا؟ جواب ہے قوم بنی اسرائیل میں۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کا نام حوا کس نے رکھا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس عمل کو عبادت کا دروازہ کہا ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے کو جنت کا دروازہ کہا ہے۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنے سال تک ہنسی نہیں آئی تھی؟ جواب ہے 100 سال تک۔ سوال ہے کون سا جانور گھر میں رکھنے سے گھر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا؟ جواب ہے سفید مرغا رکھنے سے۔ سوال ہے کون سا پھل زیادہ کھانے سے بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے آم کھانے سے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے مقامات میں سے کون سا مقام پسند ہے؟ جواب ہے مسجدیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں۔ سوال ہے کون سی سورت 3 مرتبہ پڑھنے سے جلدی شادی ہوتی ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان۔
سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کس سواری پر لے جایا گیا؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق نامی ایک خاص سواری پر لے جایا گیا جو بہت تیز رفتار تھی۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کون سا فرقہ جنتی ہے؟ جواب ہے سنی۔ سوال، جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لیں۔ جواب، جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنس دے تو سمجھ لے کہ اس کا مرد کہلانے کے قابل نہیں۔ گل چھرے اڑانے والی عورت کا خاوند اگر اس کو روک نہ سکے تو اس کو گونگا بن جانا ہی بہتر ہے۔ سوال، خواب میں دودھ پینا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، خواب میں دودھ پینا علم اور حکمت کی علامت ہے۔ سوال، عورتوں میں سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت کس نے تیار کیا؟ جواب، وہ حضرت حوا ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اون کاٹ کر سوت تیار کیا۔ سوال، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے مشرک کو قتل کیا؟ جواب، مشرک کو قتل کرنے والی سب سے پہلی عورت حضرت صافیہ بنت عبد المطلب ہیں۔ سوال، کیا ہر مومن کو جنت میں اس کی دنیاوی بیوی ملے گی؟ جواب، ہاں، بلکہ دنیاوی بیوی حور و غلمان سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگی۔ سوال، جنت میں حور افضل ہوگی یا دنیاوی عورت؟ جواب، دنیاوی عورت افضل ہوگی۔ سوال، جو عورت نکاح سے پہلے مر جائے تو کیا آخرت میں اس کا نکاح ہوگا؟ جواب، ہاں، کسی جنتی آدمی سے اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سوال، جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی وہ روز قیامت کس کے نکاح میں رہے گی؟ جواب، اگر وہ عورت دوسرا نکاح نہ کرے تو روز قیامت اپنے شوہر کو ملے گی جبکہ دونوں ایمان پر وفات پائے ہوں۔ سوال، کیا نکاح کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، ہاں، ضروری ہے، بغیر گواہ کے نکاح نہیں ہوگا۔ سوال، کن عورتوں سے نکاح کرنا بہتر ہے؟ جواب، کنواری عورت سے اور جس سے اولاد زیادہ ہونے کی امید ہو ان سے نکاح کرنا بہتر ہے۔ سوال، کیا کوئی نکاح بغیر گواہ کے ہو سکتا ہے؟ جواب، ہاں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح بغیر گواہ اور بغیر دین مہر کے جائز ہے، یہ آپ کی خصوصیات سے ہے۔ سوال، آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب، بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ آدھی رات کو بار بار پیاس محسوس ہونا روحانی معاملات یا کسی خاص کیفیت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی مستند اسلامی دلیل موجود نہیں ہے۔